بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ درخت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کر آیا اور درود و سلام پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سلام کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ عقیدت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدے کرے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خط کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دور پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے اونٹ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت کو رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیراتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کے راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتے تھے۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنے مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے
جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات بھی موجود ہے کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لگ و دگ صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑے قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنے خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کے تحقیق سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنے خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کے شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہے، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ پکن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلے، میرے طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے، اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔